اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، آقا علیہ السلام کی تمام بیگمات قابل تعظیم ہیں، قابل احترام ہیں۔ ازواج رسول کا جو مقام ہے وہ قرآن مجید وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ یہ حضور کا حرم ہے، عزت پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید آقا علیہ السلام کی ازواج کو مومنین کی مائیں کہتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی عزت نہیں، کوئی عظمت نہیں۔ ہماری حقیقی مائیں قربان آقا علیہ السلام کی ازواج پر، چونکہ قرآن نے حضور کی ازواج کو ہماری مائیں کہا، مومنین کی مائیں کہا، اور مرتبے کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، سیرت و کردار کے لحاظ سے ہماری حقیقی ماؤں کا اور ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید آقا علیہ السلام کی ازواج کو امت کی مائیں کہتا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ازواج کو امت کی مائیں کہا، مومنین کی مائیں کہا۔ لیکن یہاں پر ایک وضاحت کرنا چاہوں گا، یہ آیت وضاحت طلب ہے کہ کس معنی میں امت کی مائیں کہا۔ ایک میری حقیقی ماں بھی ہے، کیا اس معنی میں ازواج رسول کو امت کی مائیں کہا؟ نہیں، اس معنی میں نہیں کہا۔ صرف ایک معنی میں امت کی مائیں کہا ہے، اور ہم اپنی طرف سے مختلف سوالات کرتے رہیں کہ کس معنی سے کہا ہے، کس معنی سے نہیں کہا، بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ قرآن خود اس بات کا جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس معنی میں حضور کی بیگمات کو مومنین کی مائیں کہتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حل کر دیا، اس مسئلے کو حل کر دیا۔ فَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا مومنین کو کہ حضور کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی ازواج سے نکاح کرے، منع کر دیا، اور اس معنی میں کہا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، ہرگز ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو صرف اور صرف ازواج رسول اس معنی میں امت کی مائیں ہیں، مومنین کی ماں ہیں کہ ان سے نکاح نہیں کرنا ہے، باقی ان کے ساتھ کوئی تعلق حقیقی ماں والا قائم نہیں کیا جا سکتا۔ میری حقیقی ماں کی جو سگی بہن ہے وہ میری خالہ ہے، میری حقیقی ماں کا جو بھائی ہے وہ میرا سگا ماموں ہے، میری حقیقی ماں کا جو والد ہے وہ میرا سگا نانا ہے۔ لیکن ازواج رسول کی جو بہنیں ہیں وہ امت کی خالائیں نہیں ہیں، ازواج رسول کے جو بھائی ہیں وہ امت کے ماموں نہیں ہیں۔ مفسرین نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا، تفصیلات کے ساتھ اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے کہ صرف اور صرف اس معنی میں امت کی مائیں ہیں کہ کوئی ان سے نکاح نہ کرے حضور کے بعد، بس۔ اور یہ بہت بڑی عزت ہے ازواج رسول کی کہ یہ امت کی مائیں ہیں۔ صرف یہ حرمت والا رشتہ ہے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے غیر معمولی عزت بخشی، ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ آقا علیہ السلام کے حرم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی عزت بخشی ہے کہ یہ حضور کا حرم ہے، ان سے کوئی نکاح کی خواہش نہ کرے۔ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ حضور کے ساتھ نکاح والا تعلق کسی عورت کا بھی قائم ہو گیا، اب وہ ہمیشہ کے لیے محمد کی زوجہ ہے، اب وہ کسی اور کی زوجہ خیال بھی نہیں لانا اپنے ذہن میں، اللہ نے منع کر دیا۔ اور ازواج رسول اسی معنی میں امت کی مائیں ہیں، باقی
میں نے آپ کو مثال سے واضح کر دیا کہ ازواج رسول کے بھائی ہمارے ماموں نہیں، ازواج رسول کی بہنیں ہماری خالائیں نہیں، ازواج رسول کے والدین ہمارے نانا اور نانی نہیں۔ صرف اس معنی میں ماں کہا ہے کہ ماں کے ساتھ ایک حرمت والا رشتہ ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاتا، اور ازواج رسول کو اللہ نے ماں کہا کہ ان سے نکاح نہیں کرنا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 کے اندر اللہ نے واضح کر دیا۔ تو قرآن خود اپنی بات کی وضاحت کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم سے شغف نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔